الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من جاء بالبينات الواضحة والحجج الراجحة والبراهين القاطعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت سورہ آل عمران کی 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں کہ خالق کائنات مجھے ان کا صحیح مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات نے انسانوں کی اصلاح کے لیے کتابیں نازل فرمائیں اور انسانوں کی اصلاح کے لیے خالق کائنات نے انسانوں کے اندر پیغمبر بھیجے. پیغمبروں نے آ کر ان کتابوں کے قوانین کو واضح کیا اور ان قوانین کی روشنی میں لوگوں کی اصلاح کی. ان آیات میں خالق کائنات نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا. اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ وجود کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے وجود شخصی انفرادی وجود اور ایک ہے اجتماعی وجود. انفرادی وجود کو بھی کچھ عوارض پیش آتے ہیں، اجتماعی وجود کو بھی کچھ عوارض پیش آتے ہیں. یہ ہمارا انفرادی وجود ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے.
بیماری اور صحت یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کی، پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہر آدمی چاہے وہ تعلیم یافتہ ہے یا ان پڑھ ہے، اچھی طرح ان دو چیزوں کو سمجھتا ہے کہ بیماری کیا ہے اور صحت کیا ہے، کیونکہ ہر انسان کو یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ تو انفرادی صحت اور انفرادی بیماری کیا چیز ہے؟ خالق کائنات نے ہمیں کچھ اعضاء دیے ہیں، کچھ ظاہری ہیں، کچھ باطنی ہیں۔ ظاہری اعضاء جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں دیے، کام کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، سونگھنے کے لیے ناک عطا فرمائی، سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ عطا فرمایا۔ اسی طرح باطنی اعضاء جیسے معدہ ہے، جگر ہے، ان کی صحت کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی اپنی ڈیوٹی ہے۔ اگر ان اعضاء میں سے ہر ایک اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دے رہا ہے تو یہ علامت ہے، نشانی ہے ان کی صحت کی صحیح ہونے کی۔ پاؤں سے آپ صحیح طریقے سے چل سکتے ہیں، ہاتھوں سے آپ صحیح طریقے سے پکڑ سکتے ہیں، آنکھوں سے آپ صحیح طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، کانوں سے صحیح طرح سے سن سکتے ہیں، ناک سے صحیح طرح سے سونگھ سکتے ہیں، تو یہ علامت ہے، نشانی ہے ان اعضاء کے صحیح ہونے کی، اور علامت ہے اس کی کہ آپ صحت مند ہیں۔ معدہ اگر صحیح طور پہ کام کر رہا ہے، کھانا صحیح ہضم کر رہا ہے، جگر صحیح طور پہ کام کر رہا ہے، خون صحیح بنا رہا ہے، تو یہ علامتیں ہیں، یہ نشانی ہے آپ کے صحت مند ہونے کی۔ اور اگر ان اعضاء میں سے کوئی عضو اپنا کام چھوڑ دے، صحیح طریقے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام نہ دے سکے، تو یہ علامت ہے اس کی بیماری۔ پاؤں صحیح طریقے سے چل نہ سکیں، ہاتھ صحیح طریقے سے پکڑ نہ سکے، آنکھ صحیح طریقے سے دیکھ نہ سکے، دماغ صحیح طرح سے سوچ نہ سکے، ناک صحیح طرح سے سونگھ نہ سکے، تو یہ علامات ہیں، نشانیاں ہیں بیماری۔ تو تمام اعضاء اگر اپنا کام صحیح طریقے سے سر انجام دیں، یہ علامت ہے صحت کی۔ اگر یہی اعضاء اپنا کام صحیح طرح سے سر انجام نہ دے سکیں، یہ علامت ہوتی ہے بیماری کی۔ جب یہ چیزیں آ جائیں، آپ کہتے ہیں یہ بیمار ہے، تو ایک شخصی وجود ہے، ایک اجتماعی وجود ہے۔ شخصی وجود میں، انفرادی وجود میں اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے اس جسم میں ایک روح پیدا کی۔ روح کے ذریعے یہ سارا نظام چل رہا ہے، اور جب ان بیماریوں کے نتیجے میں روح اور جسم کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، ان کا تعلق رابطہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء منتشر ہو جاتے، ہاتھ پاؤں الگ الگ ہو جاتے ہیں جب روح نکل جاتی ہے، ہڈیوں سے گوشت علیحدہ ہو جاتا ہے، اور بالآخر یہی جسم، یہی بدن ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ شخصی بیماریوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح وجود ہمارا شخصی ہے، انفرادی ہے، ایک وجود ہمارا اجتماعی ہے جسے ہم معاشرہ کہتے ہیں، جہاں ہم مل جل کر رہتے ہیں، یہ ہمارا اجتماعی وجود ہے۔
اس اجتماعی وجود کی بھی صحت ہوتی ہے اور اس کو بھی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اس اجتماعی وجود کی صحت یہ ہے کہ سارے افراد اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ مثلا ایک ذمہ دار ہے، اس کا کام ہے روڈوں کو، نالیوں کو صاف کرنا، اب وہ اپنا کام صحیح طریقے سے سر انجام دے رہا ہے۔ ایک کاشتکار ہے، اس کا کام ہے فصل اگانا اور لوگوں کو غلہ مہیا کرنا، وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دے رہا ہے۔ ایک افسر دفتر میں بیٹھا ہے، اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دے رہا ہے۔ حاکم کا کام ہوتا ہے عوام کو انصاف مہیا کرنا، ظلم و ستم کو روکنا، وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دے رہا ہے۔ استاد کو احساس ہے کہ شاگردوں کے میرے ذمے حقوق ہیں، اب وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں، کسی کی حق تلفی نہیں کرتے۔ شاگرد کو بھی احساس ہے کہ استاد کا میرے اوپر حق ہے، وہ اس حق کو پورا کر رہا ہے۔ اسی طرح خاوند کو بھی یہ احساس ہے کہ بیوی کے میرے ذمے کچھ حقوق ہیں، وہ ان حقوق کو پورا کر رہا ہے۔ بیوی کے دل میں بھی یہ احساس موجود ہے کہ خاوند کے میرے ذمے کچھ حقوق ہیں، وہ ان حقوق کو پورا کر رہی ہے۔ تو جب سب لوگ اپنے اپنے حقوق پورے کر رہے ہوں تو یہ معاشرہ صحت مند معاشرہ ہے، یہ اس معاشرے کی صحت ہے، یہ معاشرہ تندرست ہے۔ پھر اس معاشرے میں کسی کو کوئی خوف، کوئی خدشہ، کوئی خطرہ نہیں ہوتا، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سب زندگی بسر کرتے۔ تو ہر فرد کا اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دینا یہ معاشرے کی صحت ہے۔ اور معاشرے کی بیماری کیا ہے؟ مثلا مال میرا ہے، آپ میرا مال لوٹنے کے لیے مجھ پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کی حق تلفی کی جائے، ایک دوسرے کے حقوق کو چھینا جائے، غصب کیا جائے۔ خاوند کے دل میں یہ احساس نہ ہو کہ بیوی کے بھی میرے اوپر کچھ حقوق ہیں، وہ ان سے لاپرواہی اور غفلت برتے، اس طرح بیوی بھی خاوند کی باغی ہو جائے، خاوند کے حقوق کا انکار کرے، اولاد کے دل میں والدین کا احساس نہ ہو، والدین کے دل میں اولاد کا احساس نہ ہو، حاکم کو رعایا کی کوئی پرواہ نہ ہو، اس کو رعایا کی کوئی فکر نہ ہو، تو یہ معاشرے کی بیماری ہے۔ اس طرح کا معاشرہ جو ہوتا ہے بیمار معاشرہ ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں، شخصی وجود کی اصلاح بھی کرتے ہیں، اجتماعی وجود کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اسی چیز کو بیان کیا، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، کچھ بیماریاں جسمانی ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں روحانی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید جسمانی بیماریوں سے بحث نہیں کرتا، روحانی بیماریوں سے بحث کرتا۔ اگرچہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں قرآن کریم روحانی امراض کے لیے بھی شفا ہے، جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ وہ بات مسلم ہے، لیکن قرآن کا موضوع یہ نہیں۔ قرآن کا موضوع روحانی امراض، قرآن اترا ہے روحانی امراض کے علاج کے لیے۔ انبیاء کرام بھی تشریف لاتے ہیں روحانی امراض کی تشخیص اور علاج کی۔ تو اسی کا تذکرہ کیا قرآن مجید نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن،
इल्ला वांतुम मुस्लिमून, और तुम्हें हरगिज़ मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। यानी इस्लाम पे कायम रहना, इस्लाम पे पक्के रहना, कि तुम्हें मौत आए तो इस्लाम की हालत में आए, तुम दुनिया से जाओ तो इस्लाम की हालत में, अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी की हालत में। और फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो सारे के सारे। वला तफर्रकू, और तफरीका न फैलाओ। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह ताला के उस इनाम को जो तुम पर है। इज़ कुंतुम आदाअन, जिस वक्त तुम दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, बस उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, मोहब्बत डाल दी। मुआशरा बीमारियों का शिकार था। ये अब पहला खिताब सहाबा से है, इसलिए कि इसके पहले मुखातब सहाबा, और सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से पहले जो जिंदगी गुजारी उसे कहते हैं दौरे जाहिलियत, उसे कहते हैं ज़माने जाहिलियत। जो जिंदगी उन्होंने नबवी तालीमात से पहले गुजारी थी। तो फरमाया इज़ कुंतुम आदाअन, जिस वक्त तुम दुश्मन थे, एक दूसरे को कत्ल करते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे का माल लूटने के लिए तुम बेकरार रहते थे, एक दूसरे के जानी दुश्मन, जब तुम्हारे कोई अखलाक नहीं थे, कोई तुम्हारा किरदार नहीं था। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, बस अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, मोहब्बत डाल दी, तुम आपस में भाई भाई बन गए, तुम आपस में शीरो शकर हो गए। फ़अस्बहतुम बिनेमतिही इख़वाना, बस तुम हो गए उसकी नेमत की वजह से, उसके एहसान की वजह से भाई भाई। अदावतें ख़त्म हो गई, अदावतों वाली जो बीमारी थी वो ख़त्म हो गई, मोहब्बत वाली सेहत आ गई। फ़अस्बहतुम बिनेमतिही इख़वाना। और ये बात ज़हन में रहे कि वो मुआशरा तब्दील हुआ नबवी तालीमात की वजह से। आजकल हमें ये गलत फहमी है कि ये जदीद दौर है, हालांकि जो तारीकियां पहले थी ज़माने जाहिलियत में वो आज भी है। तब्दीली अगर आई है तो नबवी तालीमात के साथ आई है। आज भी जो लोग नबवी तालीमात से दूर हैं वो इस मुआशरे में जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। वही दौर है बिल्कुल। इंसानियत की जो तजलील दौरे जाहिलियत में होती थी उससे ज्यादा तजलील आज हो रही है, और इस चीज को खत्म किया है, इन बीमारियों का खात्मा किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जिस नुस्खे के साथ आज भी इन बीमारियों का खात्मा होगा उसी नुस्खे से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिलों में खौफ खुदा पैदा किया, अल्लाह ताला का डर पैदा किया। फिर हालत ये होती थी कि अगर किसी से कोई गुनाह हो जाता था, बावजूद ये कि उस गुनाह पे कोई गवाह भी नहीं होता था, वो खुद आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसका एतराफ़ करता था कि या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हुआ है, मुझे पाक साफ कर दीजिए। वजह क्या थी? खौफ खुदा उनके दिलों में था। उनके दिलों में ये बात पैदा हो गई थी कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। तो आज भी अगर मुआशरे की इस्लाह होगी तो इसके लिए नुस्खा वही होगा जो आज से 1400-1500 साल पहले आजमाया गया। टाइम ख़त्म हो चुका है। खालिक कायनात से दुआ है जो कुछ कहा सुना उसके अमल करने की तौफीक अता फरमाए।